تقریباً 10 سال میں پی ٹی آئی میں بھی رہی تھی. لیکن جب آپ کسی کے لیے گڑھا کھودتے ہیں نا تو پھر آپ خود بھی اس میں گر جاتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ سیاست میں صرف عزت کی خاطر آئے ہیں اور ایک ملک کی خدمت کی خاطر. خاص طور پہ خواتین ہمارے بچے، ہمارے ٹرانس، جو غربت سے بیچارے جو ستائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. گلا تو مجھے عمران خان سے تھا نا، جو کہ میرا لیڈر تھا، جس کے ساتھ میں نے سڑکوں پہ 10 سال ایک نظریاتی کارکن بن کے میں نے قربانیاں دیں. ان کی جو ایک مرشد صاحبہ ہیں وہ حاوی تھیں ان کے اوپر. ناظرین، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر رہنما عظمیٰ کاردار صاحبہ. آج ہم ان سے بات کریں گے کرنٹ پولیٹیکل سچویشن کے بارے میں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے مبشر؟ الحمد للہ میم ٹھیک، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ الحمد للہ، تھینک یو فار کمنگ. ویلکم، بہت شکریہ میم، آپ نے ٹائم دیا ہمیں. سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کا سیاست میں آنا کیسے ہوا؟ میرے خیال میں اس کو حسین اتفاق تو نہیں کہہ سکتی، کیونکہ اگر حسین اتفاق ہوتا تو پھر میں اس سے بہت پہلے سیاست میں آ چکی ہوتی. یہ جو اس کے تانے بانے ہیں وہ تو میرے جو نانا کے ساتھ ملتے ہیں. وہ پری پارٹیشن میں انڈین کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے ممبر تھے 1946 میں، اور قائد اعظم کے ساتھی تھے. اچھا. اور میری جو والدہ کے جو چچا تھے وہ پہلے فائنانس منسٹر تھے پنجاب کے، جب پاکستان بنا ہے. تو یہ ہماری ایک فیملی میں ایک آپ کو پتہ ہے چلتا آ رہا ہے. لیکن پھر کچھ یوں ہوا کہ میرے فادر بھی ڈاکٹر تھے آرمی میں، اور پھر شادی بھی میری فوج میں ہو گئی. اچھا. تو پھر وہ جو پیریڈ تھا نا میری لائف میں، وہ بالکل وہ علیحدہ ہو گیا سیاست سے. اینی وے پھر میرے ہسبینڈ نے ارلی ریٹائرمنٹ لے لی، ان کی والدہ اکیلی تھی لاہور میں، تو ہم لاہور آ کے سیٹل ہو گئے. اور وہاں سے پھر مین سٹریم پالیٹکس میں دوبارہ میں نے حصہ لینا شروع کیا. اور 2 دفعہ میں کاؤنسلر رہی. اچھا. پہلے اس وقت بھی وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ تھی میں. اور پھر جب وہ چلے گئے باہر ملک چھوڑ کے، تو پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے کیو لیگ جوائن کر لی تھی. اور پھر چل رہا. اور آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 10 سال میں پی ٹی آئی میں بھی رہی تھی. لیکن فائنلی آئی ریئلائز کہ وہ جو ایک نظریاتی کارکن ہے اس کی کوئی قدر یا وقت ویلیو نہیں ہے پی ٹی آئی میں. تو پھر میری ملاقات ہوئی یہاں پہ مریم نواز صاحبہ سے. تو ان کو میں نے بہت سلجھا ہوا اور بڑا ایک پر اعتماد اور ایک کمیٹڈ میں نے پولیٹیشین پایا. بس پھر میں ان کے ساتھ میں نے کام کیا، اینڈ دین آئی ریئلائز کہ میرا اور ان کی بڑی اچھی کمپیٹیبلٹی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ سیاست میں صرف عزت کی خاطر آئے ہیں اور ایک ملک کی خدمت کی خاطر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں سے نوازا ہوا ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو جو بھی پارٹی پلیٹ فارم دیتی ہے جہاں سے انسان بیٹھ کے اس ملک کے لوگوں کی خدمت کر سکتا ہے، تو آپ وہیں پہ مجھے پائیں گے. ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیے کہ سیاست میں آنے کے بعد آپ کے اندر اخلاقی طور پر کیا تبدیلیاں آئی ہیں، وہ ہمیں ذرا بتائیے. دیکھیے، میں نے میری جو ایجوکیشن ہے وہ انگلش میڈیم سکولز میں ہوئی ہے. میں مری کانوینٹ میں تھی، پھر اس کے بعد میں کنیڈ میں آ گئی. تو میرا کوئی ایک عوامی رابطہ جو تھا نا اتنا کوئی زیادہ نہیں تھا. ایک وہ اپر مڈل کلاس یا ایلیٹ کلاس آپ سمجھ لیں کہ زیادہ میں انہی میں میری جو ہے ایجوکیشن بھی ہوئی، پھر بعد میں کالج بھی اسی طرح سے. تو جب فوج میں شادی ہوگی تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے ایک اور ماحول ہوتا ہے. تو سیاست میں جب میں آئی ہوں، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ سیاست میں تو ہر قسم کے شخص کے ساتھ آپ کو ڈیل کرنا پڑتا ہے، اور خاص طور پہ جو گراس روٹ لیول پہ جو عوام میں جب آپ نکلتے ہیں تو وہ تو پھر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے، ان سے ان کے مطابق بات کرنی پڑتی ہے. یہ نہیں کہ اب وہ میں کئی گلیوں میں گئی ہوں اور میں ان سے جناب انگریزی بولنا شروع کر دوں اور مجھے ان سے بات کرنی نہ آئے. تو مجھے ہمیشہ اخلاقیات کی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں، میری پہلے بھی میں عزت سے دیکھتی تھی ساروں کو، لیکن پھر میں نے جب اس لیول پہ لوگوں کے مسائل کو جانا تو میں نے پھر مجھے دل میں یہ ایک سوچ پیدا ہوئی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے،
اگر وہ نہ چاہتا تو میں بھی شاید مجھے بھی تعلیم کا زیور میرے پاس نہ ہوتا، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مالی طور پہ بھی ایک اچھی گھرانے میں، خوشحال گھرانے میں پیدا کیا، اگر نہ میں پیدا ہوئی ہوتی تو مجھے بھی یہی قسم کی دشواریاں سامنا کرنا پڑتا. تو مجھے نا ان کے لیے دل میں ایک بڑی ہمدردی اور ایک ان کے ساتھ نا لگاؤ پیدا ہو گیا. اور پھر میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کی زندگی میں بہتری لانا جو ہے نا وہی اصل کام ہے، وہی اصل کام ہے. اور اسی جذبے کے ساتھ میں سیاست میں آئی کہ جو ہمارے جو کمزور طبقات ہیں، خاص طور پہ خواتین، ہمارے بچے، ہمارے ٹرانس، جو غربت سے بیچارے جو ستائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کو میں نے کس طرح ان کی زندگی میں بہتری لے کے آنی ہے تاکہ ان کو بھی وہی مواقع ملیں جو باقی دنیا میں سب لوگوں کو ملتے ہیں. تو یہ وہ جذبہ تھا. تو اخلاقیات اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو نا پھر ان کے لیول پہ جب آپ آتے ہیں تو پھر عزت سب کی دیکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو درجہ ہے وہ کسی مالی پوزیشن سے نہیں ہے، سارے برابر ہیں، سب برابر ہے. تقویٰ جو ہے وہ آپ کو جو ہے برتری دلواتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ جو ہمارے جو پیدا کرنے والے ہیں، جب ان کے یہ ایک پیمانہ ہے ناپنے کا، تو پھر ہم لوگوں کو بھی وہی پیمانہ رکھنا لازم ہے. جی. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ پی ٹی آئی میں تھی تو آپ کی ایک آڈیو لیک ہوتی ہے، اس کے بعد اچانک سے آپ پی ٹی آئی چھوڑ دیتی ہیں، اور اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں ذرا ہمیں بتائیے، وہ بھی ایک کہانی جو تھی. اب دیکھ لیں جن لوگوں نے میرے خلاف سازش کی تھی ان سب کی آڈیوز جو ہیں وہ آئی بھی، لیک بھی ہوئی، اور نہ جانا کتنی کتنی دفعہ ہوئی، اور کیا کیا تماشے ہوئے. لیکن جب آپ کسی کے لیے گڑھا کھودتے ہیں نا تو پھر آپ خود بھی اس میں گر جاتے ہیں. تو کسی کے لیے کبھی کوئی برا نہیں سوچنا چاہیے، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. بس میں جب پی ٹی آئی میں تھی تو میری جو کارکردگی ہے ایز این ایم پی اے وہ سب کے سامنے تھی. اور کچھ ہماری تھیں میرے ساتھ خواتین جن کو آپ کو پتہ ہے حسد ایک بہت بڑی ایک، وہ اس کو برداشت نہ کر پائیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ ویسے تو ہم اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پا رہے ہیں، تو کوئی ایسی سنگین سازش کریں کہ یہ بالکل جو ہے ختم ہو جائے. اچھا. تو وہ ایک محترمہ تھیں، اب ان کا کیا میں نام لوں، وہ بیچاری اب خود بھی آپ دیکھیں کدھر ہے وہ، جی جی. اور مسرت چیمہ ایک تھی. تو یہ ان کا کیا دھرا تھا. اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ انہوں نے پنجاب اسمبلی میں جب ہم ڈی سیٹ ہوئے تو انہوں نے پنجاب اسمبلی میں وہ باہر نکل کے ایک قبر کھودی اور وہاں کھڑے ہو کے تو کہا کہ ہم نے عظما کی سیاست کو دفن کر دی. اچھا. اور اب آئندہ وہ کبھی اس اسمبلی میں نہیں آ سکے. یہ دیکھیں اتنا بڑا بول آپ بولتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام ہے نا. آج آپ دیکھ لیں، اگر میں دوبارہ یہاں پہ ایم پی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے تو یہ اللہ کے کام ہے. انسان نہ کسی کو عزت دے سکتا ہے نہ کسی سے عزت چھین سکتا ہے. تو اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے تو میرے خیال میں ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا بند. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مجھے گلا، وہ تو خیر انہوں نے جو کیا سو کیا، گلا تو مجھے عمران خان سے تھا نا، جو کہ میرا لیڈر تھا، جس کے ساتھ میں نے سڑکوں پہ 10 سال ایک نظریاتی کارکن بن کے میں نے قربانیاں دیں. بھئی اس کو کیوں نہیں نظر آیا؟ وہ تو مجھے جانتا تھا، اس کو تو پتا تھا. وہ بلاتے مجھ سے پوچھتے کہ بھئی کیا معاملہ ہے، تو میں ان کو پھر جو بھی بات کرتی تو اس کے بعد معاملہ حل ہو جاتا. کیونکہ میں تو دیکھیں نا 10-11 سال سے اپنی زندگی وقف کی ہوئی تھی. سو بس افسوس یہ ہوا کہ نہ انہوں نے بلایا، نہ انہوں نے کوئی خیال کیا، ماتھے پہ آنکھیں رکھ لیں. کیونکہ ایک ان کی جو ایک مرشد صاحبہ ہیں وہ حاوی تھیں ان کے اوپر، اور وہ بھی آپ نے دیکھ لیا مکافات عمل ہے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے ہر ایک کی زبان زد عام کیا ہے، یہی ہے نا کہ جادو ٹونے موکل عملیات یہی کچھ ہے نا. تو یہ جس کی وجہ سے انہوں نے ظلم کیا ہم جیسے لوگوں پہ، وہ اب ان کے سامنے آ رہا ہے. لیکن جب وہ پرائم منسٹر بنے 2018 میں، تو جو عمران خان پہلے جس کو ہم جانتے تھے اور جو بعد میں تھے ان کو تو ہم پہچان ہی نہ پائے، وہ یکسر بدل گئے. ہمارا تو ان سے تعلق بالکل کٹ گیا. اچھا.
اور ایسے ایسے لوگ ان کے ارد گرد حاوی ہو گئے جن کو ہم نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. اس میں سر فہرست وہ ایک تھے جو باہر سے آئے تھے اور اب پھر دوبارہ باہر بھاگ گئے ہیں. شہباز گل تھے, ہم نے تو کبھی پہلے ان کو دیکھا ہی نہیں تھا. پھر وہ ایک تھے ان کے شہزاد اکبر, وہ پوری بھاشن ڈیلی بیٹھ کے دیتے تھے اور پتہ نہیں پھر وہ بھی بھاگ گئے. پھر ایک وہ زلفی بخاری, وہ بھی, یعنی کہ کمال ہی ہو گئی کہ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ کاوش کی, قربانیاں دیں, ان کو آپ نے اپنے سے دور کر دیا. اور ایسے اچھا پھر ٹھیک ہے ان کی بیگم تھیں, ہم عزت کرتے ہیں, لیکن ایک جو بیگم صاحبہ کی دوست تھی جس کا نام تھا فرح گوگی, وہ ہم نے دیکھا کہ وہ ڈیفیکٹو چیف منسٹر تھی. بزدار کون تھا؟ بزدار جو تھا وہ تو بشرا جو تھی ان کی بیگم تھی, اسی کا کینڈیڈیٹ تھا نا. جی جی. اور وہ کیوں لے کے آئی تھی وہ ہمیں بعد میں سمجھ آ گئی کہ جتنی کرپشن جس کے خلاف عمران خان نے کہا تھا کہ میں جنگ کرنے نکلا ہوں, جو پہلے تھی اس سے ڈبل ہو گئی. اچھا. اور جو چیف منسٹر کا جو دفتر تھا وہ کرپشن کا گڑھ بن گیا. ساری جو بھی پوسٹنگ, ٹرانسفر, ڈیولپمنٹ فنڈز, وہ سب فرح گوگی کے تھرو جاتے تھے. جب تک وہ یس نہیں کرتی تھی کچھ نہیں ہو سکتا تھا. یہ تو پپٹ تھا بیچارہ بزدار. اور یہ تانے بانے سانے یہاں پہ ملتے تھے بنی گالا میں. اچھا, آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کو جنہیں ہم جانتے تھے وہ ویسے نہیں رہے بعد میں, تو کیا لگتا ہے اس کی ریزن کون لوگ بنے ہیں کہ عمران خان تبدیل ہوئے اچانک سے؟ سب سے بڑی وجہ تو میرے خیال میں جو ان کی مرشد صاحبہ تھے. اچھا. کیونکہ عمران خان کہتے تو تھے کہ جی میں بڑا میرا مضبوط ایمان ہے, لیکن وہ ہمیں پتہ لگ گیا تھا کہ وہ توہم پرستی سے اتنی زیادہ متاثر ہیں کہ کوئی کام وہ اس کے بغیر نہیں کرتے. کہ جی اس پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ, فلانی جگہ جو ہے تم نے کسی کے جنازے پہ نہیں جانا, جہاں پہ کوئی پڑا ہو جنازہ وہاں سے بالکل تم دور رہو, اور اتنی مرچیں واری جا رہی ہیں, اور وہ ڈبے پہن کے عدالتوں میں جانا, یہ کیا ہے سارا؟ کوئی آپ کو اس کی سر پیر سمجھ آتا ہے؟ انڈیپینڈنٹ پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سے آپ باخبر رہ سکیں.